سائنس اور کائنات، اسلامی نقطہ نظر سے تفصیلی خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں علم کا نور عطا فرمایا۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے سائنس اور کائنات، اسلامی نقطہ نظر سے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ سائنس فطرت کے قوانین کو سمجھنے اور کائنات کے رازوں کو جاننے کا نام ہے، مگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ علم اور تحقیق کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا اور اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن اور سائنسی تحقیق۔ قرآن پاک بارہا انسان کو دعوت فکر دیتا ہے۔ افلا یتدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ سورۃ محمد 24۔ یہی غور و فکر سائنس کی بنیاد ہے۔ قرآن پاک میں ہزاروں ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کو کائنات، آسمانوں، زمین، چند، سورج اور ستاروں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورۃ آل عمران 190۔ یعنی سائنس بھی دراصل اسی غور و فکر کا نتیجہ ہے جس کی تعلیم قرآن ہمیں دیتا ہے۔ اسلام اور علم کا تعلق۔ اسلام وہ دین ہے جس نے علم کو سب سے بلند مقام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ جب دنیا جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی اس وقت اسلام نے علم کا چراغ روشن کیا۔ مسلمانوں نے سائنسی میدان میں بے شمار کارنامے انجام دیے۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات۔ ابو علی سینا، طب اور فلسفہ کے عظیم ماہر۔ البرونی، فلکیات، جغرافیہ اور ریاضی میں ممتاز مقام۔ ابن الحسن، بصریات کے بانی، کیمرہ ایجاد کا پہلا تصور۔ جابر بن حیان، کیمیا کے بانی۔ یہ سب مسلمان سائنسدان اپنے علم کے ذریعے اللہ کی عظمت کو دنیا کے سامنے لائے اور انسانیت کی خدمت کی۔ قرآن کے سائنسی معجزات۔ قرآن میں ایسے حقائق بیان کیے گئے جو بعد میں سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئے۔ کائنات کی توسیع۔ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں۔ سورۃ الذاریات 47۔ یہ آج سائنس نے تسلیم کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ انسان کی تخلیق۔ قرآن پاک میں انسان کے جنینی مراحل کی تفصیل دی گئی ہے جو آج کے جدید علم حیاتیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ سمندر کی تہ کی تاریکی۔ گہرے سمندروں میں اندھیرے ہیں جن پر ایک کے اوپر ایک اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ سورۃ النور 40۔ یہ حقیقت بھی جدید سائنسی تحقیق سے ثابت ہوئی کہ سمندر کی گہرائیوں میں مکمل تاریکی ہوتی ہے۔ سائنس کی حد اور اسلام کی رہنمائی۔ سائنس ہمیں اشیاء کی حقیقت بتاتی ہے مگر ان کا مقصد اور خالق کون ہے یہ صرف دین ہمیں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پر، سائنس بتاتی ہے کہ پانی ہے جو ہے، مگر یہ نہیں بتاتی کہ پانی کا خالق کون